صدر مملکت نے ہائی کورٹس میں ایڈیشنل ججز کی تقرری کی منظوری دے دی. بعض ایڈیشنل ججز کی توثیق کی بھی منظوری. نوٹیفیکیشن جاری. اسلام آباد ہائی کورٹ اور بلوچستان ہائی کورٹ کے تین ایڈیشنل ججز اور لاہور ہائی کورٹ کے لیے 10 ایڈیشنل ججوں کی تقرری. سندھ ہائی کورٹ کے ایڈیشنل جج جسٹس خالد حسین شہانی کی مدت ملازمت میں 6 ماہ کی توسیع. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایڈیشنل ججز جسٹس ایاز شوکت، جسٹس عمیر مجید ملک اور جسٹس شاہ رخ ارجمند نے حلف اٹھا لیا. ایوان صدر کے اعلامیے کے مطابق صدر مملکت نے سپریم کورٹ کے ججز کی تنخواہوں، الاؤنسز اور پینشن وفاقی آئینی عدالت کے ججز کے مساوی کرنے کی بھی منظوری دے دی. ہائی کورٹ ججز کی رخصت، پینشن اور برات سے متعلق 1997 کے حکم میں ترامیم کی بھی منظوری. صدر مملکت نے ہارون اختر کو وزیر اعظم کا مشیر بنائے. صنعت و پیداوار مقرر کرنے کی بھی منظوری دی. آزاد کشمیر کے ضلع باغ کے 2 حلقوں کے 23 پولنگ اسٹیشنوں پر 15 اگست کو ری پولنگ کرانے کا اعلان. اب تک کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق LA14 باغ 1 میں عوامی دست بازو کے امیدوار ساجد اقبال عباسی نے سابق وزیر اعظم اور مسلم کانفرنس کے امیدوار سردار عتیق احمد خان کو ہرا دیا. LA15 باغ 2 میں پیپلز پارٹی، LA16 باغ 3 میں نون لیگ کے امیدوار آگے. LA17 باغ 4 حویلی میں وزیر اعظم آزاد کشمیر اور پیپلز پارٹی کے امیدوار فیصل ممتاز راٹھور کو نون لیگ کے محسن عزیز پر برتری حاصل. RO آفس کے باہر رات سے مسلم لیگ نون کے کارکنوں کا دھرنا جاری. آزاد کشمیر انتخابات کے تیسرے مرحلے میں گزشتہ روز پونچھ ڈویژن کے ضلع باغ اور حویلی کے 4 حلقوں میں ووٹ ڈالے گئے تھے. کراچی کے نوجوان تاجر میر رضا کی موت کے کیس میں نئی تحقیقاتی ٹیم کے رکن SSP علی رضا کا جائے وقوع کا دورہ. لاش ملنے کے مقام کا جائزہ لیا. لاش کی نشاندہی کرنے والے مالی سے تفصیلات حاصل کیں. تحقیقاتی ٹیم کے ذرائع کے مطابق میر رضا کے کیس میں DNA ٹیسٹ کے 6 سیمپلز کے رپورٹ جامعہ کراچی لیبارٹری سے جلد ملنے کا امکان ہے. 6 میں سے 4 نمونے میر رضا علی کے جبکہ 2 نمونے ان کے والدین کے ریفرنس سیمپلز ہیں. میر رضا کے والد میر حسین کا کہنا ہے کہ 3 مشکوک افراد کی معلومات پولیس کو فراہم کر دیں. آج نئی تفتیشی ٹیم کے رکن کو جائے وقوع کے اہم مقامات کی تفصیلات بھی بتائیں. 13 دن بعد لگ رہا ہے کہ تحقیقات درست سمت میں ہیں. ایسا پہلے ہو جاتا تو کیس آج مختلف مرحلے میں ہوتا. وکیل جبران ناصر نے کہا کہ سب سے پہلے کیے پوسٹ مارٹم کے سیمپلز کی رپورٹ آنا باقی ہے. میر رضا کے والدین کسی بھی سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں. بینک اکاؤنٹس اور آڈیو لیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سوشل میڈیا پر سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی مبینہ کردار کشی. نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے 4 افراد کو جمعرات کو طلب کر لیا. شرجیل میمن نے سوشل میڈیا پر حد تک آمیز من گھڑت مواد کی تشہیر کی شکایت کی تھی. طلبے کا نوٹس سید عبداللہ، امین قریشی، بلال وارسی اور عبید قریشی کو جاری. نوٹس میں کہا گیا ہے کہ 4 افراد 13 اگست صبح 11:30 بجے NTCI دفتر پیش ہوں. 4 افراد کو دفاع میں ریکارڈ اور ڈیجیٹل ڈیوائسز بھی ساتھ لانے کی ہدایت. ملک بھر میں گڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال 4تھے دن بھی جاری. گڈز ٹرانسپورٹرز کے اسلام آباد میں وزیر مواصلات اور وزیر پیٹرولیم کے مذاکرات کا ایک اور دور جاری. ذرائع کے مطابق پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں روزانہ رد و بدل کی پالیسی پر نظر ثانی کا امکان. گڈز ٹرانسپورٹ ہڑتال کے باعث مختلف شہروں میں سبزیاں مہنگی ہو گئیں. گڈز ٹرانسپورٹرز اور حکومت کے مذاکرات کے 3 راؤنڈز اب تک ناکام رہے ہیں. بہت مہنگا بکتا پیا. اتنے 250-300 روپیہ باہر 200 روپیے گاہک مانگتا ہے تو نہیں کوئی خریداری کرتا. ساری سبزیوں میں مہنگی ہے اور مزید اگر ٹرانسپورٹ کی ہڑتال نہیں کھلی تو مزید سبزی مہنگی ہو جائے گی. یہ مال میں نے لاری آڑی میں جو ادھر سے منگوائے وہ بس سے منگوائے. 1 کارٹن کے پیچھے 200 روپے کرایہ کیا ہے. جب یہ ہڑتال نہیں تھا تو 1 کارٹن کے پیچھے 70-80 روپے کرایہ آ رہا تھا. گڈز ٹرانسپورٹ کی ہڑتال کے باعث مختلف شہروں میں سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ. لاہور، ملتان، گوجرانوالہ، فیصل آباد، حیدرآباد اور پشاور میں سبزیاں مہنگی ہونے سے شہری پریشان. کہاں پنجاب اور بلوچستان سے آنے والے ٹرکوں کی آمد و رفت متاثر ہونے سے سبزیاں اور پھل منڈیوں میں نہیں پہنچ پا رہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی کسٹمز بانڈڈ ویئر ہاؤسز کا 3 سال کا آزادانہ تھرڈ پارٹی آڈٹ کرانے کا حکم.
फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अबूर पर जायजा इजलास में कहा कि कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउसेज में किसी बेज़ाब्तगी की गुंजाइश नहीं। बेज़ाब्तगी और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कस्टम्स बॉन्डेड वेयर हाउसेज में बेज़ाब्तगियाँ ख़त्म करने से मुताल्लिक़ ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। बानी पीटीआई बुशरा बीबी की मुबैना क़ैद तन्हाई के खिलाफ केस में बैरिस्टर सलमान सफदर ने 19 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी दलाइल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दिए। सुपरिटेंडेंट अरियाला जेल की रिपोर्ट नामुकम्मल करार दी। हक़ाइक़ के जायजे के लिए अदालती मुआविन, लोकल कमीशन या फ्रेंड ऑफ द कोर्ट मुक़र्रर करने की दरख्वास्त। लिखा माहिरीन रियासत दरख्वास्त गुज़ारों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमीशन बानी और बुशरा बीबी से मुलाकात करे, सहूलियात और रिकॉर्ड का मुआयना करे, आज़ादाना अदालती रिपोर्ट अदालत में पेश करे। वज़ीर पंजाब के कैदियों को वीडियो लिंक पर बात कराने की सहूलत बानी पीटीआई को भी दी जाए। कानूनी टीम, खानदान और दोस्तों से मुलाकातें यकीनी बनाई जाएं। दूसरी जानिब डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट जेल ने अदालत को बानी की जेल में 8 किताबें फराहम करने की रिपोर्ट जमा करा दी। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा की रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात। सलमान अकरम राजा ने कहा कि मुलाकात में बानी के केसेस फौरी सुनने और बानी की बहनों और मुआलिजीन से मुलाकात कराने का मुतालबा किया। सलमान अकरम राजा ने दावा किया कि उन्हें यकीन दिलाया गया है कि अगले हफ्ते तमाम केसेस लगा दिए जाएंगे। इससे काबिल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत पीटीआई रहनुमा और वकला ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज किया। वज़ीर आला केपी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी की सेहत से मुताल्लिक़ तशवीश है, बानी की सेहत पर सियासत नहीं करते। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर ने पार्टी में इत्तिहाद की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा सलमान अकरम राजा दोस्त और भाई हैं, इख्तिलाफ ज़रूर होता है लेकिन लड़ाई नहीं। उमैर नियाज़ी ने कहा कि 100% लोग एहतजाज में नहीं आ सकते, अपने हल्कों में भी अरकान पार्लियामेंट की मसरूफियात होती हैं। पीटीआई रहनुमा फिर लड़ पड़े। पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा और मशाल यूसुफज़ई की तल्ख कलामी की मुबैना ऑडियो लीक हो गई। मशाल यूसुफज़ई ने कहा आप रोज आकर कहते हैं पार्लियामेंटेरियंस ये पार्लियामेंटेरियंस वो, बार काउंसिल के अरकान कहाँ हैं? पार्लियामेंटेरियंस का काम अदालतों में नहीं, प्रेशर बार काउंसिल के अरकान को बनाना है। मशाल यूसुफज़ई ने कहा कि जिनसे पैसे लेकर उन्हें टिकट दिए गए उनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं था, उनका मेंबर बनाया गया, अपनी करोड़ों की कंसल्टेंसी फीस ली गई। आपने बानी पीटीआई के अकाउंट को इस्तेमाल करके अपने लिए ट्वीट्स की हैं। सलमान अकरम राजा ने मुबैना वॉइस मैसेज में कहा कि उनकी ज़िंदगी का कोई एक लम्हा भी ऐसा नहीं जिस पर कोई उंगली उठा सके। शाम की अदालत ने साबिक सदर बशार अल असद को उनकी गैर मौजूदगी में सजाए मौत सुना दी। बशार के भाई माहिर अल असद और उनके दौर के सिक्योरिटी ओहदेदार आतिफ नजीब को भी सजाए मौत सुनाई गई। अदालत ने फैसले में कहा कि बशार अल असद उनके साथियों पर पेश की मनसूबाबंदी करके 1 से ज़्यादा अफराद के कत्ल का जुर्म साबित हुआ है। आतिफ नजीब को सजाए मौत, ज़ेर हिरासत अफराद पर तशद्दुद और उनके कत्ल के जुर्म में सुनाई गई। बशार दिसंबर 2024 में ख़ानदान समेत मॉस्को फरार हो गए थे। ईरान ने खुद को नाकाबिल शिकस्त साबित कर दिया। आलमी ताकतों के खिलाफ ईरान की गैर मुतवक्किल मज़ाहिमत पर दुनिया हैरान है और इसे मुअज्जा करार दे रही है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची की मीडिया से गुफ्तगू कहा दुनिया को दिखा दिया कि ईरान मजबूत है। मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ख़ारजा और दीगर हुकाम से भी बारहा सुना कि ईरानियों ने हैरान कर दिया। किसी को तवक्को नहीं थी कि ईरान इस तरह अमरीका के सामने मज़ाहिमत कर सकेगा, जबकि अमरीका को इसराइल, मगरबी दुनिया और बाज़ दीगर ममालिक की हिमायत भी हासिल थी। ईरान के साथ मुज़ाकरात के बाद आइंदा का लाहेमल क्या होगा? सदर ट्रंप का कुछ बताने से गुरेज। कहा अमरीका ईरान के खिलाफ कार्रवाई तेज कर सकता है। ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में ये दावा भी किया कि अमरीकी बहरिया ने आबनाए हुर्मुज़ को बारूदी सुरंगों से साफ कर दिया है। आबनाए हुर्मुज़ पर 100% अमरीका का कंट्रोल है। ईरान मुकम्मल तौर पर कंगाल हो चुका। अमरीका ईरान से नुकसानात का हर्जाना तलब करेगा। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें एक बार फिर बुलंदियों पर। एक बैरल ब्रेंट खाम तेल तकरीबन $90 का हो गया। WTI की कीमत $84 फी बैरल, जबकि मर्बन खाम तेल की कीमत 5% इजाफे के बाद तकरीबन $90 को छू गई।
وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور بحرینی وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ، پاکستان، سعودی عرب، ترکی کے درمیان مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر مبارکباد، پاکستان کا دورہ کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اسحاق ڈار کا خیر مقدم، کہا پاکستان خطے اور اس سے باہر امن و استحکام کے لیے مکالمے، سفارتکاری کے فروغ کے عزم پر قائم ہے۔ متحدہ عرب امارات کا مشرق وسطی میں پائیدار امن کے لیے بین الاقوامی قوانین اور خود مختاری کا احترام کرنے کا مطالبہ۔ اماراتی صدر کے مشیر ڈاکٹر انور قرقاش نے کہا کہ خطہ غیر معینہ مدت تک نہ جنگ نہ امن والی کیفیت میں نہیں رہ سکتا۔ خطے کے پرامن پائیدار مستقبل کے لیے واضح مشترکہ اصولوں کی بنیادوں پر پیش رفت ہونی چاہیے۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبی خامنئی نے 6 ٹاپ ملٹری کمانڈرز تعینات کر دیے۔ تعیناتی جنرل سٹاف پاسداران انقلاب اور بسیج میں کی گئی۔ احمد واحدی کو میجر جنرل کے عہدے پر ترقی دے کر پاسداران انقلاب کور کمانڈر کا کمانڈر ان چیف مقرر کر دیا گیا۔ مصطفیٰ عز الدین کے نائب ہوں گے۔ ریئر ایڈمرل علی ازمائی IRGC نیوی کمانڈ، حسین طائب بسیج فورس کے سربراہ مقرر۔ میجر جنرل علی عبداللہ کو مسلح افواج کے سربراہ مقرر کیا گیا۔ بریگیڈیئر جنرل کیومرس حیدری ان کے نائب مقرر۔ سندھ ہائی کورٹ نے رکن قومی اسمبلی شازیہ مری کے خلاف مبینہ جعلی ڈگری پر نااہلی کی درخواست 13 سال بعد ناقابل سماعت قرار دے کر مسترد کر دی۔ عدالت نے قرار دیا کہ آئین کے تحت رکن پارلیمنٹ کو نااہل قرار دینے کا اختیار ہائی کورٹ کو حاصل نہیں۔ کسی شخص کو نااہل قرار دینے کے لیے محض آئینی درخواست کافی نہیں۔ درخواست گزار نے موقف اپنایا تھا کہ شازیہ مری نے اپنی ہم نام طالبہ کی ڈگری اپنے لیے استعمال کی۔ عدالت نے کہا کہ اسی نوعیت کا اعتراض 2018 کے انتخابات میں الیکشن ٹرائبونل کے سامنے بھی اٹھایا گیا تھا۔ الیکشن کمیشن نے یہ اعتراض مسترد کر دیا تھا۔ فیک ویڈیو وائرل کرنے کے کیس میں وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کی ویڈیو لنک پر بیان ریکارڈ کرانے کی درخواست خارج۔ تحریری فیصلے میں عدالت نے کہا کہ ویڈیو لنک کی اجازت غیر معمولی حالات میں دی جا سکتی ہے۔ درخواست گزار کو عوامی عہدہ عدالت میں پیش ہونے سے منع نہیں کرتا۔ درخواست گزار وزیر ہیں تو نقل و حرکت کے لیے مناسب سیکیورٹی فراہم کی جا سکتی ہے۔ کراچی کے ملیر میمن گوٹ میں گزشتہ رات نالے میں ڈوبنے والے 4 سال کے بچے کی تلاش جاری۔ حکام کے مطابق غوطہ خوروں اور ریسکیو آلات سے بچے کی تلاش کی جا رہی ہے۔ کراچی ولیکا اسپتال میں زیر علاج بچوں میں HIV منتقلی کیس میں ذوالفقار علی بھٹو جونیئر HIV متاثرین کے ہمراہ سندھ ہائی کورٹ میں پیش۔ وکیل درخواست گزار نے کہا کہ عدالت سے حقائق اور انکوائری رپورٹ چھپائی جا رہی ہے۔ سندھ میں 1200 بچوں میں HIV کی تشخیص ہو چکی، جس کے خلاف الزامات ہیں۔ اس افسر کو انڈاؤمنٹ فنڈ کا انچارج بنا دیا گیا۔ وکیل سیسی نے کہا کہ ہم نے افسران کو معطل کیا، شو کاز نوٹس جاری کیے۔ ذوالفقار علی بھٹو جونیئر نے کہا کہ وہ متاثرین کے اہل خانہ سے اظہار یکجہتی کے لیے آئے ہیں۔ کمرہ عدالت میں وکیل درخواست گزار اور متاثرین کا شور شرابہ، ججز کمرہ عدالت سے اٹھ کر چیمبر میں چلے گئے۔ گھوٹکی میں ڈاکو راہب شر اور موریو شر کے فرار ہونے کے واقعے میں غفلت برتنے پر 12 پولیس اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج۔ کچے کے علاقے میں رات سے ڈاکوؤں کی گرفتاری کے لیے آپریشن دریائے سندھ۔ کچے کے علاقے میں پانی کے باعث آپریشن میں مشکلات کا سامنا۔ گزشتہ روز باڑہ سول کورٹ میں پیشی پر آئے دونوں ڈاکو فرار ہو گئے تھے۔ فرار ڈاکو راہب شر کے سر کی قیمت 50 لاکھ روپے مقرر تھی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ یہ سسٹم کی نااہلی کا نمونہ ہے۔ صرف پتے جھاڑنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، نظام کو تبدیل کرنا ہوگا۔ کراچی میں پریس کانفرنس میں کہا کہ 80 روپے کی لیوی کا پیٹرول کی قیمت سے کیا تعلق ہے؟ وعدہ کیا گیا تھا کہ اس لیوی سے پیٹرول سٹوریج بہتر کی جائے گی۔ جس مقصد کے لیے ڈاکہ ڈالا گیا تھا اس کا استعمال تک نہیں کیا گیا۔ کراچی سندھ کا اٹوٹ انگ ہے اور رہے گا۔ سندھ کی دھرتی کی تقسیم کی سازش کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ حافظ نعیم مکرانہ تائید سے باز رہیں۔ سندھ حکومت کے ترجمان سعدیہ جاوید کا حافظ نعیم الرحمان کے بیان پر رد عمل۔ کہا شہید بینظیر بھٹو کے قاتل وہی عامر اور دہشت گرد ہیں
جن کے حافظ نعیم لاڈلے رہے. نئے صوبوں کے شوشے چھوڑنے کے بجائے مقامی حکومتوں کو مضبوط اور بااختیار بنانا اصل حل ہے. لسانیت اور نفرت کی سیاست کے ذریعے کراچی کو یرغمال بنانے کے دن گزر چکے. آج کے لیے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں برقرار رہیں گی. پیٹرول کی قیمت 327 روپے 62 پیسے فی لیٹر برقرار. ڈیزل کی قیمت 380 روپے 86 پیسے فی لیٹر برقرار. پی ایم ڈی سی کا لائسنس کی تجدید نہ کرانے والے ڈاکٹرز کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ. پی ایم ڈی سی ڈاکٹرز کو لائسنس کی تجدید کے لیے 6 ماہ کی مہلت دے رہی ہے. تجدید نہ کرانے والے ڈاکٹرز کے لائسنسز منسوخ کر دیے جائیں گے. ڈاکٹرز کلینکل پریکٹس جاری نہیں رکھ سکیں گے. پاکستان میں آج اقلیتوں کا قومی دن. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان بلا امتیاز تمام شہریوں کی بنیادی حقوق اور آزادیوں کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پیغام میں کہا کہ اقلیتوں کی عزت و ناموس، تحفظ و ترقی پر کبھی سمجھوتا نہیں ہوگا. گورنر سے نہال ہاشمی نے کہا کہ اقلیتی برادری کے جان و مال، عبادت گاہوں اور مذہبی آزادی کا تحفظ ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے. پیپلز پارٹی کے نائب صدر سینیٹر شہری رحمان نے کہا کہ اقلیتوں کا تحفظ اور حقوق ریاست پاکستان اور ہر حکومت کی ذمہ داری ہے. شہریوں کا بھی اخلاقی فرض ہے کہ ملک میں بسنے والی اقلیتوں کا احترام کریں. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا ہندو، مسیحی، سکھ، پارسی اور تمام اقلیتی برادریاں پاکستان کا فخر ہیں. مغربی کولمبیا میں گزشتہ رات 7.4 شدت کے زلزلے میں اموات کی تعداد 132 ہو گئی. اموات میں اضافے کا خدشہ. 1,500 عمارتوں کو نقصان. 5 شہروں کے اسپتالوں میں ریڈ الرٹ. کولمبین صدر نے ہنگامی حالت نافذ کر دی. وزیر اعظم شہباز شریف کا زلزلے سے جانی نقصان پر افسوس کا اظہار. بھارتی ریاست اتراکھنڈ میں طاقتور سیلابی ریلا پل کے ساتھ پل پر موجود گاڑیوں اور کرین کو بھی بہا لے گیا. مناظر کیمرے میں محفوظ ہو گئے. امریکی صدر ٹرمپ نے ایران دھمکیوں کے باعث گزشتہ ماہ خفیہ پرواز کے ذریعے ترکی سے واپسی کی. امریکی اخبار کا دعویٰ. امریکی عہدیدار کے حوالے سے بتایا گیا کہ انقرہ ایئرپورٹ پر ٹرمپ کیمروں کے سامنے ایئر فورس ون میں سوار ہوئے، لیکن ٹرمپ کو خفیہ طور پر کیٹرنگ ٹرک کے ذریعے ایئر فورس کے دوسرے طیارے C-32A میں پہنچایا گیا، جس میں ٹرمپ برطانیہ پہنچے. ایئر فورس ون میں صحافیوں کو خطرے کی وجہ سے کھڑکیوں کے شیڈ گرائے رکھنے کی ہدایت کی وجہ سے صحافی اور وائٹ ہاؤس کا بیشتر عملہ یہ سمجھتا رہا کہ ٹرمپ ایئر فورس ون میں ہی موجود ہیں. یہ واضح نہیں کہ برطانیہ میں ٹرمپ کو واپس ایئر فورس ون طیارے میں کیسے پہنچایا گیا. امریکی صدر ٹرمپ نے بچوں کے حفاظتی ٹیکے 17 سے کم کر کے 11 تک محدود کرنے کے حکم نامے پر دستخط کر دیے. ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے امریکی بچوں کو گولڈ سٹینڈرڈز تحفظ ملے گا. طبی تنظیموں اور ڈاکٹرز نے نئے امریکی حکم نامے پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ویکسین شیڈیول میں تبدیلی سے متعلق کوئی نئی سائنسی تحقیق سامنے نہیں آئی. کم ویکسین کی سفارش سے بچوں کو ایسی بیماریوں کے خطرے کا سامنا زیادہ ہوگا جس سے ویکسین کے ذریعے بچاؤ ممکن ہے. لیبیا کے شہر زاویہ میں آئل ریفائنری پر 24 گھنٹوں میں چوتھا ڈرون حملہ. آئل ریفائنری میں آگ لگ گئی. فوری طور پر کسی نے حملوں کی ذمہ داری قبول نہیں کی. ترک پارلیمان نے کردستان ورکرز پارٹی PKK کو باضابطہ طور پر ختم کرنے اور اس کے جنگجوؤں کو محدود معافی دینے کا بل منظور کر لیا. اشروں سے جاری تنازعہ ختم کرنے سے متعلق امن عمل بڑھانے کی راہ ہموار ہو گئی. دہشت گردوں سے پاک ترکیہ کے عنوان سے پیش بل پر 12 گھنٹے تک بحث ہوئی. تاہم قانون سازی کے دائرے میں PKK کے زیر حراست بانی لیڈر عبداللہ اوجلان کو شامل نہیں کیا گیا. شام میں خفیہ مقام پر موجود نیوکلیئر مواد جلد ہٹائے جانے کا امکان. امریکی نیوز ویب سائٹ کے مطابق امریکی اور اسرائیلی حکام کے شام سے مذاکرات کامیاب. انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی نیوکلیئر مواد اپنے قبضے میں لے گی. بشار الاسد حکومت کے خاتمے کے بعد IAEA کو شام کے نیوکلیئر مقامات تک رسائی حاصل ہوئی. امریکی حکام کا کہنا ہے کہ شام کی موجودہ حکومت نے نیوکلیئر مواد تک رسائی کے لیے بھرپور تعاون کیا.
امریکہ کے صدر ٹرمپ فٹ بال کی عالمی تنظیم فیفا کے صدر جیانی انفنٹینو کی حمایت میں سامنے آ گئے. ٹرمپ کا کہنا ہے کہ انفنٹینو کو فیفا کی صدارت سے ہٹانا خوفناک غلطی ہوگا. انفنٹینو کو ہٹانے پر غور بھی نہیں کرنا چاہیے. ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید کہا کہ انفنٹینو کی قیادت میں سب سے کامیاب ورلڈ کپ ہوا. ان کے جانے سے ورلڈ کپ دوبارہ اتنا کامیاب یا منافع بخش نہیں ہوگا. پاکستان ٹیسٹ اسکواڈ کا انگلینڈ کے خلاف سیریز کے لیے تیاریوں کا آغاز. کھلاڑیوں نے بیٹنگ، بولنگ اور فیلڈنگ کی بھرپور پریکٹس کی. قومی ٹیم آج بھی پریکٹس سیشن کرے گی. پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان سیریز کا پہلا ٹیسٹ 19 اگست سے. بھارتی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان سورو گنگولی اور ان کی اہلیہ ڈونا گنگولی کو جان سے مارنے کی دھمکیاں. بنگال کرکٹ ایسوسی ایشن کے ایڈریس پر سابق کپتان اور ان کی اہلیہ کو مخاطب کر کے جان سے مارنے کی دھمکی آمیز خطوط موصول. گنگولی کے اسسٹنٹ نے کولکتہ پولیس میں شکایت درج کرا دی. دھمکی دینے والے کے خلاف ایکشن کا مطالبہ. شکایت کے بعد ریاستی پولیس الرٹ. چیمپئنز کپ ون ڈے ٹورنامنٹ کا آغاز. افتتاحی میچ میں پاکستان وائٹس کے کپتان سائم ایوب کا شاداب خان کی پاکستان گرینز کے خلاف ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ. ملتان میں ہونے والے 4 ٹیموں پر مشتمل ٹورنامنٹ کا فائنل 18 اگست کو کھیلا جائے گا. بھارت میں بنگلورو کے قریب نندی ہل پر ہونے والی میراتھن کے دوران 31 سالہ ایتھلیٹ دل کا دورہ پڑنے سے ہلاک. مرنے والے امن دیپ سنگھ کا تعلق پنجاب سے تھا. وہ مقامی کمپنی کا ملازم تھا. ورلڈ کپ ہاکی کی تیاریوں کے لیے پاکستان ہاکی ٹیم کا نیدرلینڈز میں پریکٹس سیشن. کھلاڑیوں کی کوچز کی نگرانی میں فزیکل ٹریننگ. ایونٹ میں پاکستان اپنا پہلا میچ انگلینڈ کے خلاف کھیلے گا. ہاکی ورلڈ کپ 15 اگست سے نیدرلینڈز اور بیلجیم میں کھیلا جا رہا ہے. آزادی کے رنگ جیو نیوز کے سنگ. جشن آزادی منائیں، دنیا بھر کو دکھائیں آپ اس سال جشن آزادی کس طرح منا رہے ہیں. 10 سیکنڈ کی ویڈیو یا تصویر ہمیں بھیجیں یا اپنا پسندیدہ ملی نغمہ گا کر ویڈیو بھیجیں. جیو نیوز نشر کرے گا. ہمارا نمبر آپ کی اسکرین پر. ناظرین میں مقبول جیو اور 7 اسکائی انٹرٹینمنٹ کی ڈرامہ سیریل محافظ اپنے اختتام کو آ پہنچی ہے. کیا فارس کی دعائیں زوار کو زندگی لوٹائیں گی؟ جانیے پروڈیوسرز عبداللہ کاتبانی اور اسد قریشی کی پیش کردہ ڈرامہ سیریل محافظ کی آخری قسط میں. اور اپنے دور کے مقبول پاپ گلوکار عالمگیر کے گیت سدا بہار مداح ان کی سالگرہ نہیں بھولے. گلوکار عالمگیر آج 71 برس کے ہو گئے. ہیپی برتھ ڈے.